الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ علامہ عبداللہ ابن اسد یافی رحمۃ اللہ علیہ نے فن تصوف میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام الترغیب والترہیب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ نقل فرمایا کہ ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو مہکتی تھی، وہ ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو سے معطر رہتا۔ اس کے دوست نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ اتنی عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں اور آپ کے بدن سے اور کپڑوں سے ہمیشہ یہ خوبصورت خوشبو آتی رہتی ہے، تو اس میں کتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کرتے رہتے ہو؟ اس پر نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی ہے۔ اس کے دوست نے کہا تو پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اتنی خوبصورت خوشبو تیرے بدن سے کیسے مہکتی ہے؟ نوجوان نے کہا یہ ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں۔ تو اس کے دوست نے کہا آپ بتلا دیجئے، شاید اس سے ہم کو بھی کوئی فائدہ ہو۔ نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرا باپ تاجر تھا، گھریلو سامان فروخت کیا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ دکان میں بیٹھتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور والد صاحب سے کہا کہ آپ لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ سامان کی قیمت بھیج دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا تو ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا اور اس میں ایک بڑا خوبصورت کمرہ اور اس کمرے میں ایک مسہری پر ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی موجود تھی۔ وہ مجھ کو دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی۔ اللہ نے مجھے بھی حسن و جمال سے نوازا تھا تو میں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلایا اور مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو فوراً اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، تو میں نے کہا کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے فوراً اپنی باندیوں اور خادموں سے کہا کہ جلدی سے بیت الخلاء ان کے لیے صاف کر دو۔ میں نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر خود اجابت کر کے اس نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے کہا اسے فوراً یہاں سے باہر نکال دو، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو وہ پھر کہنے لگا کہ میرے پاس ایک درم تھا، میں نے اس سے ایک صابن خرید کر ایک نہر میں جا کر غسل کیا اور کپڑے بھی دھو کر پہن لیے، تو میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتلایا۔ جب میں اس رات میں سویا تو خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جس نے آ کر مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے جو طریقہ تو نے اختیار کیا اس کا بدلہ میں تم کو یہ خوشبو ہمیشہ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میرے پورے بدن پر وہ خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے، جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت آخرت میں اور دنیا میں بھی اللہ اسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔